अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। साथ ही तज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अब तक की जो सबसे ताज़ा तरीन खबर आपको दे रही हूँ जनाब, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इमरान खान के फोकल पर्सन, इमरान खान के वकील पिछले काफ़ी दिनों से जो है वो गायब थे और पीटीआई की तरफ से रियासत के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि उनको रियासती इदारों ने जो है वो गायब किया है, जैसे कि हमेशा से आपको पता है। लेकिन फाइनली वो बाजियाब हो गए हैं। जिस तरह से वो बाजियाब हुए हैं, पुलिस ने उनको कहाँ से निकाला, कैसे वो बाजियाब हुए, उन्होंने अपनी जो एफआईआर दर्ज करवाई है उसमें उनका कुछ कहना और है। उनका जो इब्तदाई बयान है वो भी आपको पढ़ के सुनाऊंगी। और पीटीआई वालों ने इसके ऊपर जो बदतरीन प्रोपेगेंडा अब रियासत के खिलाफ दोबारा से शुरू किया है उसके ऊपर भी आपको चीज़ें बताऊंगी, दिखाऊंगी, सुनाऊंगी और आपको बहुत सारे सबूत भी दूंगी। और इसके अलावा और भी बहुत सारी खबरें हैं जो आज के वीडियो का हिस्सा होंगी, लेकिन सबसे पहले इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट खबर जो है वो ये है। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं पहली खबर से जो इनके मुतल्लिक आई है। तो मैं आपको बताऊं कि इंतजार पंजोथा जो हैं ये इमरान खान के क्या थे, फोकल पर्सन भी थे, उनके वकील भी थे और ये अक्टूबर के फर्स्ट वीक में अचानक से गायब हो गए थे। और ऑब्वियसली आपको पता है कि इससे पहले भी पीटीआई के जितने अफराद गायब हुए हैं उनका बाद में इल्ज़ाम यही लगाया गया है कि जनाब उनको इदारे उठाकर ले गए थे। चलो जी, माना इदारे उठाकर ले गए थे, लेकिन उनमें से बहुत सारे लोगों ने बाहर आकर सच बोला और उनके सच को सलाम है, जिन्होंने ये कहा कि अंदर हमें खाना भी अच्छा मिला, हमारी खातिर मदारत भी हुई और हमारे ऊपर कोई जिस्मानी तशद्दुद भी नहीं हुआ। लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे थे जिन्होंने बाहर आकर ये झूठ बोला कि अंदर जो है ना, अल्लाह माफ करे, इमरान खान के साथ भी एक शख्स ने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि नाजुक अज़ा के साथ जो है वो ईंटें बांध के मारा गया। इससे पहले भी आपको याद होगा कि इमरान खान ने जितनी भी खवातीन जो 9 मई के इल्जामात में यास्मिन राशिद और ये खदीजा शाह और ये आलिया हमजा और ये सरम जावेद जितनी भी अंदर गई थी, खान साहब ने इनके बारे में कहा था कि इनके साथ जेल के अंदर ज्यादती हुई है। मतलब खान साहब ने यह भी नहीं सोचा था कि हमारी औरतें हैं, इनके ऊपर ज्यादती का इल्जाम लग गया तो कल को इनके घर वाले इनको कैसे एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली खान साहब ने अपने फायदे के लिए ये इल्जाम भी लगा दिया था। अब की बार ये हुआ कि जब ऑब्वियसली जब अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ये मोहतरम जो है ये गायब हो गए, तो वही बदतरीन प्रोपेगेंडा शुरू हो गया कि इदारे उठाकर ले गए हैं। लेकिन हुआ क्या कि इनके साथ वाकई हादसा हुआ था। इनको कोई इदारे का शख्स जो है वो उठाकर नहीं ले गया था, बल्कि इनको सच में पठानों ने अगवा कर लिया था। जी, अब मैं आपको बताती हूँ वन बाय वन, जरा सुनिएगा कि पंजाब पुलिस ने इनको बाजियाब कराया है। पंजाब पुलिस की जानिब से बानिया पीटीआई इमरान खान के वकील हैं जी, इनका नाम है जी इंतजार पंजोथा। पुलिस मुकाबले के बाद बाजियाब कराए जाने के बाद उनका पहला बयान भी सामने आ गया है। हसन अब्दाल का ये इलाका था जहां पर पुलिस के मुकाबले के बाद मुबैना तौर पे अगवाकार जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान के मुगवी वकील इंतजार पंजोथा को छोड़कर फरार हो गए। ये वाकया कुछ इस तरह से पेश आया था कि इनको अक्टूबर के फर्स्ट वीक में कुछ पठानों ने अगवा किया और उसके बाद वो इनको लेकर खैबर पख्तूनख्वा चले गए। अब यहाँ पे ज़रा रुकिएगा, मुझे पता है बहुत सारे अहले यूथ जो हैं वो मेरी बात से इत्तफाक नहीं करेंगे, वो झूठ बोलेंगे, वो कमेंट सेक्शन में आके गलत बातें करेंगे, तो मैंने एक एक चीज़ का सबूत आपको देना है। ये थोड़ी देर तक मैं आपको ये क्लियर करती हूँ कि आया वो वाकई खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अगवा हुए थे या वो पंजाब के अंदर हुए थे, ये थोड़ी देर के बाद मैं आपको बताती हूँ। लेकिन अभी तक ज़रा इन्फॉर्मेशन सुनिए। इनको पठान लेकर जनाब जी खैबर पख्तूनख्वा चले गए। वहां जाकर उन्होंने इनको मारा पीटा। इनको ये भी कहा कि अपने घर वालों को या जिसको भी आपने फ़ोन करना है फ़ोन करके आप उनको बोलो कि हमें जो है ना करोड़ों रुपए तावान के मद में दें तो हम आपको छोड़ देंगे। अब ये वहां पर बेचारे जो है वो जुल्म सितम बर्दाश्त करते रहे। उसके बाद अल्लाह की तरफ से इनकी किस्मत अच्छी थी कि वो पठान इनको लेकर एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर रहे थे। उसी दौरान पुलिस ने नाका लगाया हुआ था। पुलिस ने नाके पे मशकूक गाड़ी को रोका तो वो जो लोग थे वो घबरा गए, क्योंकि उन्होंने इनका जो फेस है उसको बंद किया हुआ था, इनको मास्क लगाया हुआ था, इनके आंखें बंद की हुई थी, इनके हाथ बांधे हुए थे। तो उनको पता था इन्होंने शोर मचा देना है। उन्होंने क्या किया, फौरी तौर पे पुलिस के ऊपर जो है वो हमलावर हो गए। और पुलिस ने क्या किया कि उसी वक्त जो है वो जो है गाड़ी को जब अपने मुहासरे में लिया तो वो लोग गाड़ी से निकल कर भागे और ये मोहतरम जो है गाड़ी के अंदर रह गए। और पुलिस ने इनको जो है वो, आपको स्क्रीन के ऊपर वीडियोस भी नजर आ रहे होंगे, बल्कि मैं चाहती हूँ कि आप जरा ये वीडियोस देख लें। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये एक मशकूक गाड़ी भागी है सर, हमने रोका है। हेलो, ये एक शख्स है। भाई आपका क्या नाम है? इंतज़ार इंतज़ार हुसैन साहब हैं। ये इनकी आंखें बंधी हुई थी, मुंह पे मास्क चढ़ा हुआ था और इनकी ये कंडीशन है, हाथ पैर बांधे हुए हैं। कितने बंदे थे भाई जो इन्हें छोड़ के भागे हैं? आपको कोई आइडिया है आपको? भाई बंदे पता नहीं कितने नस्ल के, मुझे नहीं पता।
کہاں سے لے کے آئے ہیں؟ کب سے ٹریول کر رہے ہو؟ سر کافی دیر ہو گئی ہے سر. ہاتھ کھولو یار، پانی پلاؤ سر. پانی دے یار، گڈی پانی لے کے. جی تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے پولیس نے جو ہے وہ ان کو پوچھا کہ جناب آپ کا نام کیا. اب یہاں سے پہلی کنٹروورسی شروع کی پی ٹی آئی والوں نے. جھوٹ آپ ذرا دیکھیے گا، پولیس کا وہ جو تھا وہاں پر کھڑا ہوا ناکے کے اوپر، اس نے پوچھا کہ سر آپ کا نام کیا ہے. انہوں نے کہا کہ میرا نام ہے انتظار حسین. تو پولیس والے نے کہا ٹھیک ہے جی، اور آگے وہ جو اپنے آفیسر کو رپورٹ کر رہا تھا اس نے کہا سر انتظار حسین نامی شخص ہے. اس کے اوپر سب سے پہلے عمران ریاض خان نے پروپیگنڈا شروع کیا. یہ آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے، میں نے اس کو منہ توڑ جواب بھی دیا. عمران ریاض خان نے لکھا کہ دیکھیں جی وہ شخص کہہ رہا ہے کہ میرا نام انتظار ہے، حسین اس نے اپنا نام بتایا نہیں ہے، یہ سارا پولیس کا ڈرامہ ہے. پولیس کو کیسے پتا چل گیا کہ بازیاب ہونے والے شخص کا نام جو ہے وہ انتظار حسین ہے؟ تو پولیس والے نے جو ہے نا آگے سے حسین اپنے پاس سے لگایا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص بازیاب نہیں ہوا بلکہ یہ ڈرامہ کیا گیا ہے. یہ الزام لگانا شروع کر دیا عمران ریاض خان نے. اب میں چاہتی ہوں کہ میرا ایڈیٹر آپ کو ذرا یہ سنوائے کہ جب پولیس والا پوچھتا ہے کہ سر آپ کا نام کیا ہے تو وہ اپنا نام کیا بتاتا ہے. ذرا سنیے. بھائی آپ کا کیا نام ہے؟ انتظار جی میرے خیال سے اس نے آپ کو تھوڑا سلو موشن میں بھی سنایا ہوگا کہ وہ کہتا ہے کہ میرا نام ہے انتظار حسین، اور پولیس والا بھی وہی دہراتا ہے. لیکن پی ٹی آئی والوں کو ہر چیز میں پرابلم نظر آتی ہے. ان کے سر کے اوپر بخار چڑھا ہوا ہے ہماری ریاست کا. اب ذرا سنیے کہ حسن عبدال میں پولیس مقابلے کے بعد جو ہے مبینہ اغوا کار جو ہیں وہ انتظار پنجوتا کو چھوڑ کر وہاں سے فرار ہو گئے. انتظار پنجوتا نے اپنے اغوا سے متعلق بتایا، یعنی کہ پولیس اسٹیشن میں جب وہ آئے تو انہوں نے بتایا کہ ان کو 8 اکتوبر کو اسلام آباد سے اٹھا کر لے جایا گیا تھا. اس کے بعد ان کو کافی مارا پیٹا گیا تھا، وہ کافی گھبرائے ہوئے تھے، وہ کافی ڈرے ہوئے تھے، اور پھر وہ رو رہے تھے. پولیس والوں نے ان کو پانی بھی پلایا. اور بانیہ پی ٹی آئی کے وکیل نے مزید کہا کہ اغوا کار جو ہیں وہ آپس میں پشتو میں بات کرتے تھے. اب آ گئی بات، یعنی شکر کرو کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ انگلش میں بات کرتے تھے، شکر کرو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ فوجیوں کی زبان میں بات کرتے تھے، وہ پنجابی میں بات کرتے تھے، وہ اردو میں بات کرتے تھے. وہ پٹھان تھے اور وہ ان کو خیبر پختونخوا لے کر گئے تھے. ابھی خیبر پختونخوا کا بھی ثبوت دیتی ہوں لیکن ذرا یہ سن لیں پہلے ان کا بیان. انہوں نے کہا کہ اغوا کار آپس میں پشتو میں بات کرتے تھے، مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ آپس میں کیا بات کرتے ہیں. انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ 3-4 گھنٹے سے آج کے دن وہ مجھے سفر کروا رہے تھے، کہاں سے کہاں تک وہ مجھے لے کر گئے مجھے کچھ علم نہیں ہے کیونکہ میری آنکھوں کے اوپر پٹی بندھی ہوئی تھی. انہوں نے کہا مجھے آج شام تک انہوں نے باندھ کر رکھا ہوا تھا. پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کے وکیل انتظار پنجوتا 8 اکتوبر کو لاپتہ ہوئے تھے. ان کی بازیابی کے لیے کسی بھی اسلام آباد ان کا جو کیس ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر زیر سماعت تھا، اور 1 نومبر کو اٹارنی جنرل کی اسلام آباد ہائی کورٹ کو یقین دہانی انہوں نے کرائی تھی کہ عمران خان کے فوکل پرسن جو ہیں وہ 24 گھنٹے میں بازیاب ہو جائیں گے. اچھا اب یہ جو انہوں نے یقین دہانی کرائی تھی اس کو بھی جوڑا جا رہا ہے کہ دیکھا جی یہ ڈرامہ کر کے ان کو بازیاب کرایا گیا ہے، تو اس طرح ہو گیا ہے، تو اس طرح ہو گیا ہے. اچھا اب میں نے آپ کو ثبوت دینا ہے کہ آیا وہ جو ہے وہ پشاور میں اغوا ہوئے تھے یا کہ وہ پنجاب کے اندر تھے، یہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں. لیجئے جناب اسکرین کے اوپر آپ کو نقشہ نظر آ رہا ہے. انتظار پنجوتا نے پولیس کو جو اپنا بیان ریکارڈ کروایا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ان کو چمکنی کے اندر رکھا گیا تھا. چمکنی ایک علاقہ ہے. اب آپ کو میں بتا دوں کہ یہ جو اس وقت میپ کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے جی چمکنی. اور چمکنی کہاں پر واقع ہے؟ یہ پشاور کا ایک شہر ہے جہاں پر وہ ان کو رکھا گیا تھا. چمکنی سے سی ایم ہاؤس کے پی کے جو ہے وہ 21 منٹ کے فاصلے پر ہے. کتنے منٹ کے فاصلے پر ہے؟ گنڈا پور کا جو سی ایم ہاؤس ہے وہاں سے وہ ہے جی 21 منٹ کے فاصلے پہ. تحریک فساد جو ہے ان کا بیانیہ ہے کہ انتظار پنجوتا کا ویڈیو بیان کیوں لیا گیا، یعنی ان کو اب اس بات کا غصہ آ رہا ہے کہ کیوں انتظار پنجوتا نے یہ کہہ دیا کہ مجھے تو پٹھان اٹھا کر لے گئے تھے اور میں تو خیبر پختونخوا کے اندر تھا. کیونکہ انہوں نے جو پروپیگنڈا کرنا تھا وہ تو یہ کرنا تھا نا کہ جناب علی وہ تو ہمارے ادارے اٹھا کر لے گئے تھے. اب وہ ان کے منہ سے پٹھان نکل آیا ہے تو اس بات کے اوپر جو ان کو تکلیف پڑ گئی ہے. اچھا کچھ لوگ جو ہیں وہ جھوٹ بول کے جب ان کو احساس ہوتا ہے تو وہ تھوڑی سی شرم یہ کر لیتے ہیں کہ وہ اپنی ٹویٹ ڈیلیٹ کرتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں. لیکن کچھ لوگ جو ہے نا اپنی ٹویٹ کو ڈیلیٹ بھی نہیں کرتے ہیں اور معافی بھی نہیں مانگتے، اپنی غلطی کا احساس بھی نہیں کرتے، اور ان کی فین فالوئنگ بھی لاکھوں کروڑوں میں ہوتی ہے. جیسے کہ عمران ریاض خان کی کہ روزانہ اس بندے کو 7.5 لاکھ بندہ دیکھتا ہے. آپ سوچیں وہ کتنا جھوٹ بولتا ہے. 7.5 لاکھ لوگ جو ہیں وہ اس سے کتنا جھوٹ روزانہ جو ہے وہ ان کو فیڈ کر رہا ہے. یہ شہزاد اقبال ہیں جی، جیو نیوز کے پروگرام کرتے ہیں، اور انہوں نے جناب کیا لکھا، انہوں نے ٹویٹ کیا اور لکھا کہ پولیس والے نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے، جواب آیا انتظار، یعنی اس بندے نے کہا انتظار. پھر پولیس والا خود ہی پورا نام لیتا ہے کہ یہ انتظار حسین ہے.
اب میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا یہ پروپیگنڈا شروع کہاں سے ہوا، یہ شروع ہوا عمران ریاض خان سے، اس کے بعد انہوں نے ٹویٹ کیا۔ مزیدار بات یہ ہے کہ جب ہم لوگوں نے ان کے ٹویٹ کے جواب میں ان کو کوٹ کر کے جواب دیا کہ جناب آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اس شخص نے اپنا پورا نام انتظار حسین ہی بتایا ہے، اس کے بعد یہ محترم تو اپنا ٹویٹ ڈیلیٹ کر کے بھاگ گئے، یہ تو چلے گئے، لیکن وہ جو عمران ریاض خان جیسا شیطان ہے وہ باز نہیں آیا، یقین کریں وہ جھوٹ ہی پھیلائی جا رہا ہے۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ میرے ہاتھ میں اس وقت جو درخواست ہے یا جو ایف آئی آر کاٹی گئی ہے وہ ہے، اور اللہ کرے کہ اب یہ سچی صحیح ہو، مطلب اس میں 1% ہم چانس رکھ لیتے ہیں کیونکہ سوشل میڈیا پہ یا ٹویٹر پہ اگر کوئی چیز آتی ہے تو اس کے فیک ہونے کا بھی احتمال رہتا ہے، لیکن ابھی تک کی جو میرے پاس ان کی درخواست آئی ہے اس میں لکھا ہوا ہے ضلع سرگودا لکھا ہوا ہے ان کا، اور عمر جو ہے وہ 38 سال لکھی ہوئی ہے جس پہ یقین نہیں آ رہا۔ انہوں نے کہا کہ سرگودا کا رہائشی ہوں، وکالت کے پیشے سے منسلک ہوں، اسلام آباد ہائی کورٹ کیس کے سلسلے میں آیا تھا، ہائی کورٹ سے جو ہے وہ پیشی کے بعد یا وہاں سے جو ہے وہ کلب روڈ کے اوپر جا رہا تھا، ایک نامعلوم گاڑی جو ہے اس نے میری گاڑی کو ٹکر ماری، یہ ان کا بیان ہے جو پڑھ کے سنا رہی ہوں۔ میں نے گاڑی جو ہے وہ سائڈ پہ کھڑی کی اور میں ساتھ ساتھ فون سن رہا تھا، اسی دوران نامعلوم جو ہے 2 افراد جو ہیں وہ گاڑی سے اترے، وہ شکل سے پٹھان لگ رہے تھے اور آپس میں پشتو بولتے تھے، زبردستی مجھے اپنے ساتھ گاڑی میں ڈال کر اغوا کر کے لے گئے نامعلوم مقام پر۔ آگے وہ کہتے ہیں مجھ سے میرا موبائل فون بھی لے لیا اور کہا کہ اپنے گھر والوں سے 2 کروڑ روپے تاوان کا جو مطالبہ ہے وہ کیا، اور کہا کہ تاوان کے بعد آپ کو چھوڑ دیں گے، اور وہ مختلف اوقات میں مجھ پر تشدد کرتے رہے، ہاتھ پاؤں باندھے، آنکھیں باندھی اور گاڑی میں ڈال کر روانہ ہوئے۔ گاڑی جو ہے پھر رستے میں تبدیل کی، اور مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کی بات کر رہے تھے، چمکنی پشاور۔ انہوں نے کہا کہ مجھے تقریباً 10:30 یعنی 10:30 بجے جو ہے وہ رات حسن ابدال کے قریب پولیس کے ناکے پہ روکنے پہ انہوں نے گاڑی جو ہے وہ چھوڑ کے بھاگ گئے، اور پولیس جو ہے انہوں نے مجھے بازیاب کروایا، اور اغوا کار جو ہیں وہ گاڑی سمیت مجھے چھوڑ کر وہاں سے فرار ہو گئے۔ اس دوران جو ہے وہ آصف خان سب انسپیکٹر ہیں جی، اور ایس ایچ او گلزار ہیں، وہ وہاں پر تھے، انہوں نے جو ہے وہ مجھے بچایا، میری آنکھیں کھولی، اور کسی قسم کا میڈیکل میں نہیں کرانا چاہتا، یہ انہوں نے کہا۔ اب یہ ان کا اپنا بیان ہے جو میں آپ کو پڑھ کے سنا رہی ہوں، چمکنی کا علاقہ پشاور کے اندر ہے، لیکن پی ٹی آئی والے اس کے اوپر ایز یوزول جھوٹا بیانیہ بنا کر پروپیگنڈا کر کے سارا الزام ریاست کے نام پہ لگا رہے ہیں۔ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔ میں چلتی ہوں جی اگلی خبر کی طرف۔ اب اگلی خبر یہ ہے کہ سی ٹی ڈی کی کارروائیاں ہوئی ہیں، اس میں انہوں نے 12 دہشت گرد جو ہیں وہ گرفتار کیے ہیں۔ لاہور سی ٹی ڈی پنجاب نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران 12 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا ہے، اور ذرائع کے مطابق سی ٹی ڈی نے مختلف شہروں کے اندر جو یہ انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں ہیں یہ کی ہیں، اور یہ جو کارروائیاں جن شہروں میں کی ہیں وہ بھی آپ کو بتا دیتی ہوں، سرگودا، بھکر، رحیم یار خان اور فیصل آباد۔ اور آپ کو بتاؤں کہ سی ٹی ڈی کے ترجمان نے بتایا کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن شیخو پورہ، ننکانہ صاحب، جھنگ یہاں پر بھی کیا گیا ہے، اور ہر جگہ سے جو ہے وہ مختلف دہشت گرد جو ہیں مختلف تعداد میں پکڑے گئے ہیں۔ کل عدم تنظیم کے 2 دہشت گرد بھی گرفتار ہوئے ہیں، اور ان ملزمان سے اسلحہ اور بارودی مواد بھی پکڑا گیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ یعنی اس وقت ہمارے ادارے جو اتنے چوکس ہو کر کام کریں۔ تو بہرحال میرے خیال سے آج کے ویڈیو کے اندر اتنی انفارمیشن کافی ہے، کیونکہ 15 منٹ کا یہ ولاگ ہو گیا ہے۔ باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئی کامنٹ سیکشن میں، اور مجھے بھی بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں۔ جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد۔